السلام علیکم، ویلکم ٹو پرائم ایجوکیشن ڈیئر. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل پرائم ایجوکیشن بائی امداد کمیونیکیٹر کو سبسکرائب کیجیے. ڈیئر، ہم آج ایم سی کیوز پڑھیں گے پارٹ 2 اسلامیات. ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ سارے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہوں گے. چلو ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیئر، یہاں پہ جو پہلا ایم سی کیوز ہے وہ یہ کہ سیکنڈ مائگریشن ٹو حبشہ ٹک پلیس اینڈ ڈیش. حبشہ کو دوسری مائگریشن کب ہوئی تھی؟ ڈیئر، جو کریکٹ آنسر ہے وہ 613 AD. اس کے بعد جو ایم سی کیوز ہے، فرینڈ آف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیریڈ میسج آف نکاح، یعنی خدیجہ کا جو دوست اس نے نکاح کا پیغام لیا تھا. اس دوست کا نام کیا تھا؟ نفیسہ. ڈیئر، نکاح کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. اس کے بعد عبد المطلب ڈائڈ اینڈ ڈیش AD. جو کریکٹ آنسر ہے ڈیئر وہ 578 AD ہے. اس کے بعد ڈیئر فار ڈیش ایئرز حلیمہ ٹو کیئر آف پروفیٹ PBH. ڈیئر، جو کریکٹ آنسر ہے وہ 6 ہے. حلیمہ ڈیئر، اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. حلیمہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں تھی. اس وقت جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو کہیں پہاڑی میں لے جاتے تھے اور وہاں اس کی پرورش ہوتی تھی تاکہ اس کے صحت کا خیال رکھا جائے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش 6 سال تک حلیمہ نے کی تھی. ڈیئر، یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. ایم سی کیوز کی طرف بڑھتے ہیں. فار ڈیش ایئرز عبد المطلب ٹو کیئر آف پروفیٹ. عبد المطلب کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا تھا. اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کتنے ٹائم تک کی، عرصے تک کی؟ 2 years. اس کا کریکٹ آنسر کتنا ہے؟ 2 years. اس کے بعد سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ٹک پلیس ان ڈیش نبوی. ڈیئر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم واقع ہوا تھا کون سی نبوی میں؟ 7th نبوی. ڈیئر، سوشل بائیکاٹ کا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. ڈیئر، سوشل بائیکاٹ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ہاشم فیملی کا سردار تھا، بڑا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس کے ساتھ جو نان مسلم تھے، مشرکین تھے، وہ ان سے لڑ رہے تھے. تو نان مسلم سے حضرت مسلم کو کہا کہ آپ برائے مہربانی کر کے اسلام کا دعوت دینا جو ہے نا چھوڑ دیں. تو ابو طالب کو کہا گیا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. یہ سارے ایفرٹس انہوں نے لگائے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر ایک بائیکاٹ رکھا نان مسلمس نے کہ مسلمان جو ہے نا، ہاشم کی فیملی، ابو طالب کی جو وہ ہے نا، ان میں کوئی بھی بندہ جو ہے نا، ان سے کوئی نان مسلم، کوئی قریش بندہ ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا اور ان کو کھانے پینے چیزوں سے بائیکاٹ کیا جائے گا. ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دیے جائیں گے. اس لیے یہاں پہ سوشل بائیکاٹ اپن ہاشم ٹک پلیس اینڈ ڈیش نبی تو 7th نبی. یہ سوشل بائیکاٹ کا میں نے بیک گراؤنڈ بتایا. چلو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیئر، اس کے بعد سوشل بائیکاٹ کنٹینیوڈ فار ڈیش ایئر. اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا. اس وقت جو ابو طالب کی فیملی تھی، جو حضرت وسلم اور جتنے بھی اس کے فالورز تھے، انہوں نے 3 سال یہ سختیاں برداشت کی. اوریجنل نیم آف ابو جہل واز ڈیش بن ہاشم. تو کریکٹ آنسر ہوگا عمر بن ہاشم. یہ ابو جہل کا اوریجنل نیم تھا. ابو الحاکم از دا ٹائٹل آف ڈیش. ابو الحاکم کس کا ٹائٹل تھا؟ ابو جہل کا ٹائٹل تھا. اس کے بعد کنگ آف ڈیش اسٹور اوور دا میسج آف اللہ، میسج آف پروفیٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا تھا دنیا کے مختلف بادشاہوں کے لیے، ان میں سے کس بادشاہ نے خط کو پھاڑا تھا؟ تو جو کریکٹ آنسر ہے ڈیئر وہ ہے ایران کے بادشاہ نے. آفٹر ڈیش ایئر برتھ دا آف ہولی پروفیٹ بی بی آمنہ ڈائڈ. بی بی آمنہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے سال بعد جو ہے وفات ہوئی تھی؟ ڈیئر، جو کریکٹ آنسر ہے وہ 6 year. ڈیئر، یہ مکہ ہے نا اور یہ مدینہ ہے. ڈیئر، یہ مدینہ ہے. ڈیئر، یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وسلم کو اس کی ماں آمنہ نے مدینہ لے آئی تھی. یہ مدینہ ہے اور یہ مکہ ہے. یہ ہے مکہ اور یہ ہے ڈیئر مدینہ. مدینہ لے کے آئی تھی عبداللہ کے مقبرے کے پاس، یعنی اپنے ہسبینڈ کے مقبرے کے پاس. جب واپس مکہ جا رہے تھے تو راستے میں اس کی اماں بی بی آمنہ وفات ہوئی تھی. اس وقت حضرت وسلم جو ہے نا 6 سال کے تھے. آفٹر ڈیش ایئرز آف the birth of prophet عبد المطلب ڈائٹ، یعنی عبد المطلب جو ہے نا وہ حضرت وسلم کی پیدائش کے کتنے عرصے بعد وفات ہوئے تھے؟
जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर वो 8 ईयर्स। अब्दुल मुत्तलिब जो उसका दादा था वो 8 साल के बाद, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 8 साल के बाद वफात हुआ था। डेज वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन, हिजरत का महीना किसे कहा जाता है? जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर वो है रबीउल अव्वल। प्रॉफिट एड्रेस्ड खुतबल जुम्मा फॉर फर्स्ट टाइम इन डेश हिजरा, प्रॉफिट ने एड्रेस किया जुम्मे का खुतबा पहले मरतबा किस हिजरा में माय डियर? है फर्स्ट हिजरा में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है माय डियर। ईयर ऑफ डिप्यूटेशन इज डेश हिजरा, यानी डिप्यूटेशन का साल कौन सा हिजरा में हुआ? 9th हिजरी। माय डियर ईयर ऑफ डिप्यूटेशन क्या होता है इसका मैं एक बैकग्राउंड बताता हूं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी करके हमारा सपोर्ट करें। प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब करें। माय डियर स्किल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए माय डियर, ईयर ऑफ डिप्यूटेशन जो है ना वो इस 9वीं हिजरी में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत मुसलम का चाचा अबू तालिब वफात हुए थे, इसलिए इसको ईयर ऑफ डिप्यूटेशन कहा जाता है। माय डियर इसके बाद जो है मवाखात ब्रदरहुड टुक प्लेस इन डेश हिजरा, तो फर्स्ट हिजरा में ब्रदरहुड यानी मवाखात टुक प्लेस वाक़ हुआ था। माय डियर यकीन माने ना, इस चीज का मैं अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं ना तो आपको एक बहुत बड़ी मिसाल मिलेगी। माय डियर ब्रदरहुड उस टाइम जब मक्का से माइग्रेशन की थी मदीना में मुस्लिम ने अपने फॉलोअर के साथ, तो उस वक़्त जो मदीना को आए थे मक्का से हिजरत करके उनको महाजिर कहा गया, और जो मदीना में पहले से मुकीम थे उनको अंसार कहा गया। अब मेरे डियर्स याद रखें इस बात को कि उस वक़्त के जो मक्का से जो महाजिर थे, महाजिरीन के पास किसी भी किस्म के खाने पीने के सामान और उनके पास कोई घर कोई ज़मीन नहीं था। तो हज़रत मुसलम ने अंसार से कहा कि आपने अभी इनके साथ भाईचारा कायम करना है, इनको खाने पीने की चीज़ें देने हैं। हर एक अंसार दूसरे एक महाजिर का भाई होगा और वो अपने पास रखेगा। माय डियर्स ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल में एक मिसाल है। एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर इसके बाद एमसीक्यूज है जहाद वाज अलाउड इन डेश हिजरा, जहाद को कौन से हिजरा में इजाज़त दी गई थी? माय डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2nd हिजरा में। हुरैरा का मतलब क्या है माय डियर? हुरैरा मीन्स कैट। माय डियर एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेता हूं, याद रखें। कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया, हुदैबिया के मकाम पर कंपेनियन कितने थे? माय डियर 1400 थे। कितने थे? 1400 थे। इसके बाद है माय डियर प्रॉफिट स्टेड इन मक्का फॉर डेज आफ्टर इट्स कंक्वेस्ट, मक्का को फतह करने के बाद प्रॉफिट मुस्लिम जो है ना वो कितने दिन जो है मक्का में रहे? तो करेक्ट आंसर माय डियर जो है वो 15 डेज है। इसके बाद एमसीक्यू से माय डियर हजरत खदीजा एंड हजरत अबू तालिब डाइड इन 619 AD। माय डियर मैंने कहा था ये 619 AD जो है ना ये 9th हिजरा आता है और इसमें अबू तालिब और हजरत खदीजा वफात हुए थे, इसको ईयर ऑफ डिप्यूटेशन कहा जाता है। माय डियर इसके बाद जो एक्सक्यूज है हजरत डेश प्रपोज अजान फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसके बाद है ग़ज़वा बदर अकड़ एंड डेश हिजरा, माय डियर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 हिजरा। ग़ज़वा बदर जो है 2 हिजरा में हुआ था। इसके बाद है मुस्लिम फॉट इन द बैटल ऑफ ग़ज़वा बदर, 313 मुसलमान थे जो कि बदर के मकाम पर जो है ना काफिरों और मुसलमानों के दरमियान में जंग हुई थी। एक साइड पे मुसलमान 313 थे और दूसरे साइड पे आई थिंक सो 10,000 थे कि 1000 थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ माय डियर, ये हम क्लियर कर लेंगे। 1000 या 10,000 में कोई थे, आई थिंक सो 10,000 थे, लेकिन 313 मुसलमानों ने इनको शिकस्त दी थी। किंग्स एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन होली प्रॉफिट सेंट देम लेटर्स। माय डियर जब हज़रत मुसलम ने खत भेजी थी दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों के लिए, तो उनमें से कितने बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया? जो करेक्ट आंसर है माय डियर वो 4 है। कितने माय डियर? 4 है। आइडल्स इन काबा बिफोर इस्लाम नंबर्ड, इस्लाम से पहले काबा में कितने बुत थे? माय डियर जो करेक्ट आंसर है वो 360 है। इसके बाद जो इसकी माय डियर द लार्जेस्ट आइडल नेम इन काबा, काबा में जो सबसे बड़ा बुत था उसका नाम था हबल। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज माय डियर, आपने इसको नोट करना है। करेक्ट आंसर इज हबल। इसके बाद है बिलाल कॉल फर्स्ट अजान ऑफ डेज प्रेयर। यह हमें पता है कि सबसे पहले अजान जो है बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दी, लेकिन कौन सी नमाज की दी? तो फजर और नमाज के उसने सबसे पहले अजान दी। इसके बाद द ग्रेव ऑफ द प्रॉफिट वाज प्रिपेयर्ड बाय डेश, हज़रत मुस्लिम का जो मकबरा था वो किसने तैयार किया था? माय डियर जो करेक्ट आंसर है वो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तैयार किया था।
At Masjid Desh, first Muslim university was established, my dear, ہے نبوی. اس کا میں تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں my dear. یاد رکھیں جو اس وقت کی یونیورسٹی آج کل کا یونیورسٹی کنسیڈر نہ کرے. اس وقت مسجد نبی میں طلبہ کو اکٹھا کر دیا گیا اور ان کے لیے اسلامک ٹیچنگز دی جاتی تھی ایک مسجد کے اندر. اس کو اسلامک یونیورسٹی کہا جاتا تھا. ایمسیکیوز کی طرف پڑھتے ہیں my dear. اس کے بعد جو ایمسیکیوز ہے the flag color of the holy prophet was white and dash at the time of the conquest of Makkah. very most important ایمسیکیوز. مکہ کے فتح کے وقت مسلم کے جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ ایک تو وائٹ تھا ساتھ اور کیا تھا مکسچر؟ یلو. وائٹ اینڈ یلو تھا my dear. موسٹ امپورٹنٹ ایمسیکیوز. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائڈ ڈیش ایئرز ایگو. ایج کتنے سال میں کتنے عمر میں حضرت خدیجہ جو ہے وفات ہوئی تھی؟ my dear جو کریکٹ آنسر ہے وہ 65 ایئرس ہے. اس کے بعد ایمسیکیوز ہے my dear. ڈاٹر آف عمر who married to prophet. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی اس کا نام تھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاسم was born and dash years before prophethood. یاد رکھیں my dear قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا یعنی نبوت کے کتنے سال پہلے قاسم پیدا ہوا تھا؟ کریکٹ آنسر ہے my dear 11. my dear کیا ہے 11. حضرت ڈیش ڈائٹ فرسٹ امانگ دا صحابہ. صحابہ میں سب سے پہلے کون وفات ہوا تھا؟ my dear اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسد. اس کے بعد حضرت عثمان بن ڈیش واز دا کی ہولڈر آف دا کعبہ. کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے my dear عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعبہ کی چابی تھی. اس کے بعد جو ایمسیکیوز ہے my dear کہ حضرت ابو بکر واز دا مرچنٹ آف ڈیش. ابو بکر کلاتھ کا مرچنٹ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز مارٹائرڈ آن ڈیش ہجری آن ڈیش 24 ایج. 24 ہجری میں کس مہینے میں جو ہے اس کو شہید کیا گیا؟ my dear فرسٹ محرم میں اس کو شہید کیا گیا. حضرت ڈیش ایڈڈ الصلاۃ خیر من النوم نوم ان اذان. اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کس نے ایڈ کیا؟ کریکٹ آنسر ہے my dear عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بٹ یو ہیو ٹو سرچ اینڈ گوگل کہ یہ ایمسیکیوز کریکٹ ہے یا نہیں ہے. اونلی صحابہ وداؤٹ سینگ پروفٹ از. یہ اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اس کے بعد ہے my dear حضرت ڈیش لیڈ زکوٰۃ آن ہارسز. گھوڑوں پر زکوٰۃ کس نے مقرر کیا my dear؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد حضرت ڈیش لیفٹ زکوٰۃ آن ہارسز. کس نے گھوڑوں کے اوپر سے زکوٰۃ کو اٹھایا کہ جس کے پاس گھوڑے ہوں گے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا؟ وہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. my dear اس کے بعد حضرت ڈیش ہیڈ نالج آف ڈریمز. کس کے پاس خوابوں کا علم تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس کے بعد حضرت ڈیش ایڈٹ سیکنڈ اذان فار فرائیڈے پریئر. جمعہ کی اذان نماز کے لیے دوسری اذان کس نے ایڈ کیا؟ my dear اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد ہے my dear اتیکو از دا ٹائٹل آف ڈیش. یہ کس کا ٹائٹل تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد ہے حضرت ڈیش اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ آف پولیس. موسٹ امپورٹنٹ ایمسیکیوز. جب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشچن آتا ہے ایمسیکیوز آتا ہے تو یہ ایمسیکیوز ہی آتا ہے 90%. حضرت ڈیش اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ آف پولیس. پولیس کا ڈپارٹمنٹ کس نے اسٹیبلش کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس کے بعد غنیم واز دا ٹائٹل آف حضرت ڈیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غنی جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا. حضرت ڈیش دا ٹائٹل آف دا گیٹ وے ٹو نالج. علم کا سمندر کا جو ٹائٹل ہے کس کا ٹائٹل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹائٹل تھا. اس کے بعد ایمسیکیوز ہے my dear فار 18 ایئرس حضرت ڈیش سفرڈ فرام سکن ڈیزیز. یعنی 18 سالوں کے تک یعنی جلد بیماری پر کون مبتلا رہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام. my dear اس کے بعد حضرت ڈیش از ناؤن ایز دا فرسٹ درویش. پہلا درویش کس کو کہا جاتا ہے؟ ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہے my dear فرسٹ سینسس آف اسلامک ورڈ ان ڈیش پیریڈ. یعنی پہلا جو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ایمسیکیوز ہے کہ اسلامک ورڈ میں سب سے پہلے بار مردم شماری کس کے پیریڈ میں ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں ہوئی. my dear یقین مانیں کہ میں جس طرح آپ لوگوں کے لیے ایمسیکیوز لے کے آتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک سیشن بھی رکھا ہوا ہے کلاس 6 سے لے کے اور سیکنڈ تھرڈ فورتھ سے لے کے سیکنڈ ایئر تک تمام سبجیکٹ کے لیے آپ لوگوں کو میں ٹیچ کرتا ہوں. اور اگر آپ کو ہمارا چینل سے آپ کو کچھ ایڈوانٹیج فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ نے ضرور ہمارا چینل جو ہے پرائم ایجوکیشن بائی امداد کمیونیکیٹر کو سبسکرائب کرنا ہے. my dear آج کے لیے اتنا آپ کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم دوسرے
پارٹ 3 میں اس سے آگے والے MCQs پڑھیں گے. اگر آپ نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے اس چینل کی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو پارٹ 1 آپ کو مل جائے گا. مڈیئر مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.